बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अल्लाह का शायद कि आप तारिकुन छोड़ने वाले हैं बाज़ा बासमा यूहा जो वही की जाती है इलई का आपकी तरफ वदाइकु और तंग होने वाला है बिही साथ इसके सदरु का आपका सीना ऐ यकूलू ये कि वो कहते हैं लौला क्यों नहीं उनसिला क्यों नहीं नाजिल किया गया अलैहि इसकी तरफ कंसुन कोई खजाना औ जा माअहु या आया इसके साथ मलकुन कोई फरिश्ता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर इस तरह के ताने देते थे, मुशरिकीन इस तरह की बातें करते थे कि ये नबी कैसे हो सकता है कि जिसके साथ ये तो हमारी तरह खाता है पीता है और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मालो दौलत तो नहीं था। तो ये कहते थे कि जो बादशाह हो जो नबी हो वो तो बहुत ज़्यादा मालो दौलत वाला होना चाहिए और उसके साथ सोने के पहाड़ होने चाहिए और इसके साथ फरिश्ता आना चाहिए फिर हम ईमान लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि इन्नमा अंता नज़ीर बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर सुनाने वाले हैं। फ़ाला अल्लाह का तारिकुम बाज़ा शायद कि आप छोड़ दें या छोड़ने वाले हैं बास मा यूहा जो वही की जाती है इलई का आपकी तरफ। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं थे, वो अल्लाह के हुक्म को आगे पहुंचाया करते थे, जैसा ही हुक्म मिलता आगे फ़ौरन पहुंचा देते थे। बल्कि एक जगह पे आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जैसे ही वही नाजिल होती थी आप फ़ौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ को बार बार उस वही को दोहराते थे ताकि आपको भूल ना जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं, बस आपने सुनना है खामोशी से और अल्लाह ताला आपको ऐसा याद कराएगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे हम इबहाम में लेते हैं इस बात को कि क्या आप छोड़ सकते हैं अल्लाह के उस काम को जिसका अल्लाह ताला ने आपको जो फरीज़ा आपके ज़िम्मे लिए दिया है आपको, क्या आप छोड़ सकते हैं उस काम को, यानी उस वही को छोड़ सकते हैं, यानी हम इस तरीके से ले सकते हैं। वरना यहाँ पे देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं थे। हाँ, और एक तो ये मतलब कि हम इबहाम में ले लें कि क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि अल्लाह की वही को छोड़ दें, किसी बास हुक्म को छोड़ दें, एक तो ये मतलब कर सकते हैं। और दूसरा मतलब इसका हम ये कर सकते हैं कि देखें जब किसी भी चीज़ का हुक्म दिया जाता है तो वो चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाता है और इसके साथ असल मकसद उम्मत को देना होता है, ठीक है, असल जो होता है ना उम्मत को देना होता है। जैसे उलमा कराम को देख लें आप, मतलब की चीज़ें बता देंगे और जो चीज़ें ऐसी होंगी उसको छोड़ देंगे, या जिन पर खुद अमल करना मुश्किल है उसको बताना छोड़ देंगे। और इस तरीके से ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आगे पहुँचाया जा रहा है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस्तग़फ़ार करें। अब इस्तग़फ़ार वो किसको बताना था, असल में हमें बताना था। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये बात हम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जिससे आपका सीना तंग होता है वो कौन सी बातें थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं कि आपका सीना तंग होने वाला है कौन सी बातों पे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नौज़बिल्ला कभी जादूगर कहते, कभी काहन कहते, कभी शायर कहते और कभी इस तरह की बातें करते कि आपके साथ कोई ख़जाना क्यों नहीं उतरा, आपके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। तो अल्लाह ताला ने आपसे सबको तसल्ली दी है कि आपने परेशान नहीं होना, आपने अपने काम को अंजाम देते रहना है। इन्नमा अंता नज़ीर आपने डर का जो मामला है उनको सुनाते रहना है कि आपने अपना काम जो है वो अंजाम देना है, क्योंकि आप अल्लाह की तरफ से नज़ीर बनाकर भेजेंगे, डराने वाले बनाकर भेजेंगे। वल्लाहु और अल्लाह अला कुल्ली शैइन वकील और अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कारसाज है। हम यक़ूलून अफ्तरा क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आपने घड़ लिया है कुरान के बारे में, कुरान को कहते थे नौज़बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से घड़ा हुआ है, ये शायरी मालूम होती है। आप देखें ना कुरान के अंदर कैसी लज्जत महसूस होती है, एक जैसी आयात आती है। तो वो कहते थे कि आपने कुरान को गढ़ लिया है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए फातू तुम भी ले आओ भी अशरी सुवरिन मिसलिही, तुम भी 10 सूरतें बना कर ले आओ, मुफ्तरायातिन गढ़ कर ले आओ। जैसे तुम कहते हो ना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाड़ लिया, तो तुम भी 10 सूरतें जो वो गाड़ के ले आओ। वदऊ और बुला लो मनिस्ता तुम जिनको तुम बुलाना चाहते हो, ठीक है, जिनको अपने साथ शामिल करना चाहते हो उनको भी अपने साथ शामिल कर लो। मिन दूनिल्लाहि इलावा अल्लाह के, अल्लाह को छोड़कर। इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे, ठीक है, सारे मिल जाओ और तुम भी 10 आयतें 10 सूरतें बना लो। फिर एक जगह के पे आप बताया था कि 10 तो बहुत ज़्यादा है, 10 आयतें, हाँ, तो यानी कि एक ही आयत बना के ले आओ। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं एक भी नहीं बना सकती क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़इल्लम यस्तजीबु, फिर अगर ना वो जवाब दे सके लाकुम तुम्हारे लिए और तुम्हारी दावत को कबूल ना करें, फ़ालमू तो खूब जान लो अन्नमा बेशक उनसिला ये नाजिल किया गया है बि इल्मिल्ला अल्लाह के लफ्ज़ से, ये अल्लाह की तरफ से उतारा गया है। व अन ला इलाहा इल्लाहु और नहीं है कोई माबूद इल्लाहु मगर वही। फ़हल अंतुम मुस्लिमून
تو کیا ہوتے ہو تم فرما بردار مسلمان. من کانا اور جو کوئی چاہتا ہے یرید الحیات دنیا دنیا کی زندگی چاہتا ہے وزینتہا اور دنیا کی زینت نمود و نمائش رونق دنیا کی ساری نعمتیں چاہتا ہے نوفی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پورا دیں گے الیہم طرف ان کی اعمالہم فیہا انہوں نے جو اعمال کیے. اب برا شخص بھی ہو نا اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اس طرح. اب دیکھیں جیسے باہر کے ممالک میں لوگ رہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن وعدے کے پابند ہے کوئی بات ہاں جی اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی کمائی کا بدلہ دیتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں ہمارے لیے تو ایمان شرط ہے, مسلمان کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. لیکن یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بھی جو دنیا کی زندگی دنیا کی نمود و نمائش چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو دیں گے دنیا کی زینت اور سارا کچھ دیں گے اور پورا دیں گے اعمالہم ان کے اعمال کا بدلہ فیہا اس دنیا ہی کی زندگی میں دیں گے. وہم اور وہ فیہا ان پر لا یبخسون کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. جو انہوں نے اعمال کیے ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں مل جائے گا کیونکہ وہ دنیا میں چاہتے ہیں. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں لیسا نہیں لاہم ان کے لیے فی الآخراتی آخرت میں الا النار مگر آگ. صرف وہ دنیا چاہتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے مگر آگ ہے. وحبیتا اور ضائع ہو جائیں گے ما صنعوا فیہا جو انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا. وباطل اور بیکار ہو جائے گا ما کانوا یعملون جو کچھ انہوں نے اعمال کیے وہ سارے غارت چلے جائیں گے. افمن کان علی بینات اور بلا دیکھو وہ جو ہے کوئی واضح نشانی پر من ربہ اپنی رب کی طرف سے ویتلوہ شاہد اور یہاں پہ یتلوہ شاہد کا مطلب ہے کہ اور اس کے اوپر گواہ بھی ہے منہ اس کی طرف سے. اب یہ دیکھیں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو ہدایت کے راستے پہ چلنے والا ہے. یہ یہاں پہ مسلمانوں کی اور کافروں کی بات بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو دین کے راستے پہ چلنے والے ہیں کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو کافر ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افمن کان علی بینات کیا بلا وہ جو ہے واضح دلیل پر من ربی اپنے رب کی طرف سے. اپنے رب کی طرف سے کیا مطلب یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین جو ہوتے ہیں اس کو بنا دیتے ہیں. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن کان علی بینات من ربہ کہ ابلا دیکھو وہ جو ہے واضح نشانی پر اپنے رب کی طرف سے ویتلوہ شاہد منہ اور اس کے ساتھ گواہ بھی ہے. گواہ سے مراد کہ جب انسان نیکی کے راستے پہ چلنے والا ہو ہدایت کے راستے پہ چلنے والا ہو تو یہ اللہ نے قرآن سیدھا راستے کی رہنمائی کرنے والا اس کے ساتھ لگا دیا اور اس کے ساتھ اللہ کا رسول بھی لگا دیا. ومن قبلہ اور اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی امامہ وہ بھی پیشوا تھی ورحمت اور وہ بھی رہنمائی کا ذریعہ تھی رحمت تھی. اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بھی اور جو کوئی انکار کرے من الاحزاب گروہوں میں سے فالنار تو آگ موعدہ اس کا ٹھکانہ ہے. فلا تکو تو نہ تو ہونا فی مریت شک میں منہ اس کے بارے میں. انہ الحق بے شک یہ قرآن یہ حق ہے من ربی کا تیرے رب کی طرف سے. ولکن اور لیکن اکثر ناسی اکثر لوگ لا یؤمنون نہیں جانتے. ومن ازلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہے ممن افترا اس سے جس نے گاڑ لیا علی اللہ اللہ پر کاذبا جھوٹ یعنی اپنے پاس ہی اپنے گمان سے اللہ کے اوپر جھوٹ گاڑ لیا. اولئک یہی لوگ ہیں یعرضون جو پیش کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ویقول الاشہاد اور کہیں گے گواہ ہؤلاء الذین یہی ہیں وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھوٹ باندھا تھا علی ربہم اپنے رب پر. ان کے اوپر گواہ بھی ہوں گے کہ یہ گواہی دیں گے. اب دیکھیں نا جیسے ہم مسلمان ہیں جو ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار کو بلا کر اپنے پاس کریں گے اور کہیں گے میرے بندے میرے قریب آ. بندہ قریب جائے گا کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور قریب آ. جب انسان اور قریب جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے پتہ ہے تیرے بہت گناہ ہے لیکن دنیا میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا آج بھی میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں. یہ جس کے ساتھ اللہ چاہیں گے معاملہ کریں گے. لیکن کافروں کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آگ پر پیش کیے اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے اس وقت گواہی دیں گے کہ یہ اللہ یہ ایسے لوگ تھے جو تیرے اوپر جھوٹ باندھتے تھے.
تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے پھر سزا ہے کیا، جہنم کی آگ ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ الا لعنت اللہ، اور سن رکھو کہ بے شک اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، الظالمین جو ظالم ہیں، اللہ سینہ اور وہ لوگ یسدون جو روکتے ہیں ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا اور تلاش کرتے اس میں ٹیڑھا پن، کجی، یعنی خود بھی رستے سے ہٹتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور دین کے اندر کیا تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن۔ اب کسی کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تو یعنی آپ خود صحیح رستے پہ نہیں ہیں، تو آپ کو کہاں سے اس کے اندر کوئی اچھی چیز نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اس کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہم اور وہ بالآخراتی آخرت جو ہے ہم کافر، آخرت کا بھی وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لم یکونوا نہیں ہے، معجزینہ کہ وہ عاجز کر سکے فی الارض زمین میں، یعنی عاجز کر سکے زمین میں کیا مطلب ہے کہ دیکھیں نہ تو وہ کہیں اللہ سے بچ کے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ کو ہرا سکتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور یہ بچ کے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں عاجز کر سکتے زمین میں، وما کان لہم اور نہیں ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ، جب پکڑے جائیں گے تو اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی ان کا حمایتی بھی نہیں ہوگا، پھر اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کتابیں نازل کی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، اس کے باوجود یہ سیدھے رستے پہ نہیں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعف بڑھا چڑھا کر دے گا لہم العذاب ان کو عذاب، ما کانوا جو تھے یستطیعون السمع کہ نہیں تھے، ما کانوا نہیں تھے وہ یستطیعون السمع وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے سننے کی، وما کانوا یبصرون اور نہ ہی دیکھنے کی، کہ اللہ نے آنکھیں کان سب کچھ دیا تھا لیکن اس کے باوجود سننا نہیں چاہتے تھے، دیکھنا نہیں چاہتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو سننے اور جو دیکھنے کی توفیق نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے تو وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے سے سننے اور دیکھنے کی۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں خاسروا جنہوں نے نقصان اٹھایا انفسہم اپنی جانوں کے بارے میں، وضل عنہم اور وہ بہک گئے عنہم اس سے ما کانوا یفترون اور جو تھے وہ جھوٹ باندھتے یا جھوٹ گڑتے۔ لا جرم کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے کہ یقینی بات ہے، لا جرم یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انہم بے شک وہ فی الآخرات آخرت میں ہم الاخسرون وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے۔ ان الذین آمنوا اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، واخبتوا اور جنہوں نے عاجزی کی، الی ربہم اپنے رب کی طرف۔ دیکھیں ایمان والوں کے بارے میں آیا کہ ایمان بھی لائے اور اس کے ساتھ عمل صالح کیے، اور عمل صالح کرنے کے بعد جتلایا نہیں ہے، اترائے نہیں ہے، شیخی نہیں ماری میں تو اتنی عبادت کرتی ہوں، میں تو اتنا صدقہ کرتی ہوں، میں تو فلاں کی مدد کرتی ہوں، نہیں، وہ ایمان لائے، عمل صالح کیے اور اپنے رب کے آگے عاجزی کی، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ جو جنت والے ہیں، ہم فیہ خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین مثال دو فریقوں کی، دو جماعتوں کی، کل اعمی والاصمی ایک اندھا اور بہرا ہے، البصیر والسمیع اور دوسرا جو ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے، هل یستویان مثلا تو کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ افلا تذکرون تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، ایک سننے والا دیکھنے والا ہے اور دوسرا جو ہے اندھا بہرا بنا ہوا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے نہ نکلنے والے برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔